بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت۔ لوگوں کی نافرمانی اور بت پرستی دنیا میں عام ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت و رہنمائی کے لیے حضرت نوح علیہ السلام کو نبی بنایا۔ انہوں نے لوگوں کو نصیحت کرتے اور دین کی دعوت دیتے ہوئے فرمایا، صرف اللہ کی عبادت و بندگی کرو، وہ تمہارے لیے گناہوں کو معاف کرے گا۔ اس نصیحت کو سن کر قوم کے سرداروں نے جواب دیا، رسول نہیں مانتے کیونکہ تم ہمارے ہی جیسے آدمی ہو، نیز تمہاری پیروی ذلیل و حقیر اور کم درجہ کے لوگوں نے کر رکھی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے یہاں سعادت و نیک بختی کا دار و مدار دولت پر نہیں بلکہ اللہ کی رضامندی اور اخلاص نیت پر ہے۔ میں تمہیں یہ دعوت مال و دولت کی امید پر نہیں بلکہ اللہ کے حکم اور اس کی رضا کے لیے دے رہا ہوں، وہی میری محنت کا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ غرض حضرت نوح علیہ السلام دن رات اجتماعی اور خصوصی و عمومی طور پر ایک طویل عرصے تک قوم کے شرک و کفر اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے ڈراتے رہے، مگر وہ باز تو کیا آتے بلکہ الٹا عذاب الہی کا مطالبہ کرنے لگے۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ۔ درخت کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع دینا۔ ایک مرتبہ کسی نے حضرت مسروق رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ جس رات جناتوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرآن سنا تھا، اس رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جناتوں کی حاضری کی اطلاع کس نے دی تھی؟ تو حضرت مسروق نے فرمایا، مجھے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے خبر دی ہے کہ اس رات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جناتوں کے بارے میں ایک درخت نے بتایا تھا۔ 4، ایک فرض کے بارے میں۔ نمازی پر جہنم کی آگ حرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 5 نمازوں کی اس طرح پابندی کرے کہ وضو اور اوقات کرے، رکوع اور سجدہ اچھی طرح کرے اور اس طرح نماز پڑھنے کو اپنے ذمے اللہ تعالیٰ کا حق سمجھے، تو آدمی کو جہنم کی آگ پر حرام کر دیا جائے گا۔ ایک سنت کے بارے میں۔ جہالت سے پناہ مانگنے کی دعا۔ جہالت سے بچنے کے لیے اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین۔ ترجمہ، اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت۔ نعمت کے ملنے پر الحمدللہ کہنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو کسی نعمت سے سرفراز فرمائے اور وہ اس پر الحمدللہ کہے، جو اس نے حاصل کیا ہے اس سے بھی بہتر دیا جائے گا۔ 6، ایک گناہ کے بارے میں۔ اللہ کے ساتھ شریک کرنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس پر جنت حرام کر دے گا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں۔ دنیا چاہنے والوں کا انجام۔ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو کوئی صرف دنیا ہی چاہتا ہے تو ہم اس کو دنیا میں جتنا دے دیتے ہیں، پھر ہم اس کے لیے دوزخ مقرر کر دیتے ہیں جس میں ذلت و رسوائی کے ساتھ دیے جائیں گے۔ 8، آخرت کے بارے میں۔ جنتیوں کا حال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں لوگ کھائیں گے اور پئیں گے لیکن نہ تو پیشاب کریں گے اور نہ ہی ناک چھینکیں گے، بلکہ ان کا کھانا اس طرح ہضم ہوگا کہ ڈکار آئے گی جس سے مشک کی خوشبو پھیلے گی اور ان کو اللہ کی ایسی تسبیح اور تکبیر بتائی جائے گی جس کو پڑھنا اتنا آسان ہوگا جتنا دنیا میں تمہارے لیے سانس لینا آسان ہوتا ہے۔ طب نبوی سے علاج۔
زبان پر مسواک کرنا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ مسواک کر رہے تھے اور مسواک کو زبان پر رگڑ رہے تھے، آ کر رہے تھے۔ فائدہ: اس طرح مسواک کرنا کہ زبان کے آخری کنارے یعنی حلق تک جائے بلغم کو نکالنے اور دور کرنے میں مفید ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص وفات پا جائے تو اسے اپنے گھر میں دیر تک نہ روکو، اس کو جلدی دفن کرو۔ دفنانے کے بعد اس کے سر کی طرف کھڑے ہو کر سورہ بقرہ کا شروع حصہ اور اس کے پاؤں کی طرف کھڑے ہو کر سورہ بقرہ کا آخری حصہ پڑھو۔ شروع حصے سے مراد الف لام میم سے مفلحون تک اور آخری حصے سے مراد آمن الرسول سے فانصرنا علی القوم الکافرین تک ہے۔